کے اندر کوئی بھی انوالو تھا یا نہیں تھا جو بھی تھا، لیکن یہ انسائڈ جاب ہے اور یہ انسائڈرز کی مدد کے بغیر پاسبل نہیں تھی۔ نیول کمانڈو کا تعلق کہاں سے تھا؟ کچھ انفارمیشن ایسی آئی کہ وہ کس کے لیے کام کر رہا تھا؟ دیکھیں جی، وہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ کنیکٹڈ تھا۔ یہ ساری دنیا ہماری مخالف ہے اور وہ ساری دنیا یہ تمام کانسپریسی ہمارے خلاف کر رہی ہے۔ یہ ہم دیکھنے کو تیار نہیں ہے کہ ہمارے اپنے ملک کے اندر کیا پرابلم ہے۔ اصل جو ایشوز ہیں ان سے نظریں چرا رہے ہیں، اس میں صاف بات ہے۔ اور بہت ساری ریومرز ہیں جو بھی کنفرم نہیں ہوئی کہ انہوں نے ہوسٹیج بھی بنا رکھے تھے لوگوں کو، تمام چیزیں، اور اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ سیکورٹی لیپس نہیں ہے۔ تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ کس طرح کے نیول چیف ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس پوری انٹیلیجنس تھی اس حوالے سے، اور یہ اتنی جو امپورٹنٹ انسٹالیشنز ہے کراچی کی، انہوں نے ان کو ایسے ہی خالی چھوڑ دیا۔ پاکستان ایک مضبوط ملک کے طور پہ قائم رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو ان سیشن۔ میں ہوں آسمہ چودھری۔ ناظرین، جو ابھی آپ نے آواز سنی سید سلیم شہزاد کی ہے، جو تقریباً 2 ہفتے پہلے مہران ایئر بیس کے حوالے سے ہم نے خصوصی دنیا نیوز کی جو ٹرانسمیشن تھی اس میں وہ آئے، انہوں نے بہت سنسنی خیز انکشافات کیے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی اسی گفتگو میں بتایا کہ تقریباً 6 دن بعد ان کی ایک ایسی سٹوری بھی منظر عام پر آنے والی ہے جس میں اس حوالے سے وہ مزید تہلکہ خیز انکشافات بھی کریں گے۔ اور بدقسمتی سے ہم نے ایک پروگرام بھی ترتیب دیا جس میں ہم نے سلیم شہزاد کو انوائٹ کیا، پچھلے اتوار کی بات ہے، اور وہ اسی پروگرام کے لیے شرکت کے لیے گھر سے جب تشریف لا رہے تھے یہاں پر، اور وہ ہمارے اسٹوڈیوز نہ پہنچ سکے اور ان کو راستے سے ہی اغوا کر لیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے صحافتی برادری میں اگر سچ بولا جاتا ہے یا اس طرح کی سٹوریز چھاپی جاتی ہیں، یہ منظر عام پر لائی جاتی ہیں، تو کیا اس کی پاداش سزائے موت ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور اسلام آباد جیسے شہر سے سید سلیم شہزاد کا اغوا ہونا اور اس کے بعد ان کا بہیمانہ قتل، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور جس طریقے سے منظر عام پر یہ ساری تحقیقات اس وقت سامنے آ رہی ہیں اس پہ بہت سارے سوالات بھی اٹھ رہے ہیں، بہت ساری قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، مختلف اشارے بھی کیے جا رہے ہیں۔ سب سے اہم اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جیسے مختلف قیاس آرائیوں کو ہم ذکر کر رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایجنسیوں کی کارروائی ہو سکتی ہے، کچھ کا کہنا ہے شدت پسندوں کا کام ہے، اور کچھ کا کہنا ہے کہ یہ ان کی ذاتی دشمنی تھی جس کے نتیجے میں وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ لیکن کچھ بھی ہے، آئین پاکستان میں آزادی اظہار رائے کی مکمل آزادی ہے، ہر ایک کو اپنی بات کہنے اور سننے کا مکمل حق جو ہے حاصل ہے، یہ حق ہمارا آئین پاکستان دیتا ہے۔ لیکن موجودہ حکومت کے اسی 3 سالہ دور کی اگر ہم بات کریں، تقریباً 29 کے قریب جو صحافی ہیں وہ ماورائے آئین جو قانون ہے اس میں اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں، اور آج دن تک لگتا کچھ ایسا ہی ہے کہ ہماری صحافتی برادری اب متعدد اسی طرح کی لاشیں جو ہیں اٹھاتی رہے گی۔ اگر حکمرانوں کا حوالہ ہم دیتے ہیں تو 2002 میں ڈینیل پرل کا جب قتل ہوا پاکستان میں، اور اس کیس کی پوری تفتیش کی کہانی کارروائی جنرل پرویز مشرف کی کتاب میں موجود ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے کسی بھی پاکستانی بھائی جو ہمارے صحافتی برادری سے جن کا تعلق ہے اور ان کی جس طریقے سے جانیں بھی گئی ہیں، کیا ان کی بھی جو سٹوریز ہیں کبھی وہ منظر عام پر آ سکیں گی؟ اور اس حوالے سے جو تحقیقات ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ تحقیقات کا اعلان کر دیا گیا، تو کیا کبھی یہ تحقیقات یا ان کی رپورٹ بھی منظر عام پر آئے گی؟ مختلف اس سلسلے میں سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ کیا اپنے ہی ملک میں ہمارے پاکستانی صحافی لاوارث کیوں ہیں؟ کیا پاکستانی قانون پاکستانیوں کے لیے ہے یا صرف امریکیوں کے لیے؟ آئین کے آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہونے پر کس پر آرٹیکل 6 جو ہے وہ لاگو کیا جائے گا؟ کیا یہ ہماری صحافتی برادری کی بھی کمزوری ہے؟ اور کیا ہم اتنا حکومت پر دباؤ اس وقت ڈال سکیں گے کہ سید سلیم شہزاد کے قاتل پکڑے جائیں، یا اپنی باری کا انتظار کریں؟ انہی اہم سوالوں کے ساتھ ایک مختصر سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اور بات کریں گے کہ کیا صحافی برادری پہ جو ظلم ستم اور جو سچ بولنے کی پاداش میں اتنی بڑی سزا دے دی جاتی ہے، اس حوالے سے ہمارے ہاں ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں، اور تحقیقاتی کمیٹیز جو بنا دی جاتی ہیں ان کی رپورٹ کبھی منظر عام پر آئے گی یا نہیں؟ اسی پہ بات کریں گے، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات ہوگی سید سلیم شہزاد کے قتل کے حوالے سے اور صحافتی برادری کی جو مشکلات ہیں کہ ان میں کمی واقع ہوگی یا نہیں ہوگی، اسی حوالے سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہارون الرشید صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، روزنامہ جنگ کے لیے کالم لکھتے ہیں، آپ کو ویلکم کہتے ہیں ڈسکشن میں۔ آپ سے تشریف رکھتے ہیں بابر ستار صاحب، اینالسٹ ہیں، انٹرنیشنل لاء کے ایکسپرٹ ہیں، ماہر قانون دان بھی، آپ کو ویلکم کہتے ہیں ڈسکشن میں۔ ہمارے ساتھ لاہور سے ہمیں جوائن کریں گے امتیاز عالم صاحب، سیکریٹری جنرل ہیں سیفما کے، سینئر صحافی ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، آپ کو بھی امتیاز صاحب ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں۔ امتیاز صاحب، آپ سے گفتگو کا اگر میں آغاز کروں، کل سیفما کی اس حوالے سے میٹنگ بھی ہوئی، سید سلیم شہزاد کا جو قتل ہے اس کہا جا رہا ہے کہ ایک تحقیقاتی کمیٹی بھی بنائی جائے گی، اور صحافتی برادری خود سے بھی انیشیٹو لے گی اگر کل کو کسی صحافی کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے کس قسم کے اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیے، ایک تو ہمیں خود ایک
اس طرح کی کمیٹی یا کمیشن خود صحافیوں کی تنظیموں کو مل کر بنانا چاہیے کہ جو اس طرح کے شکایات کا اور واقعات کا جائزہ لیں اور اس پہ اقدامات تجویز کریں اور اس پر اپنی تفتیش و تحقیق کریں. صحافی تفتیش تحقیق کرتے ہیں تو اپنے مرنے مارنے پر بھی جیسے سوالات جو ہوتے ہیں یا واقعات اس کی بھی تحقیق کر سکتے ہیں. جو ہمارا جو بڑا اس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسے ایک ٹیسٹ کیس بننا چاہیے. یہ بہت قتل ہو گئے ہیں صحافی اور یہ جب سے یہ کنفلکٹ کا معاملہ شروع ہوا ہے تصادم کا اور دنیا بھر میں کنفلکٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ صحافی کئی اطراف کی گولیوں کا نشانہ بن جاتے ہیں, سرکاری و غیر سرکاری دونوں طرف سے بنتے ہیں اور یہ مشکل ہوتی ہے صحافیوں کے لیے. کام جو ہے اسے کہتے ہیں کہ پروفیشنل ہیزرڈ ہے یہ. ہم نہیں چاہتے کہ کسی پر الزام لگائیں تحقیقات سے پہلے, جیسے ہمارے یہاں رواج ہے کوئی حادثہ ہوتا نہیں ہے اس میں ہم باہر کا اور کہیں کا کسی ایجنسی کا یا کسی کا ہاتھ تلاش کر لیتے ہیں. یہ ذمہ دارانہ بات نہیں ہے. لیکن خود جو متوفی نے الزام لگایا, شہید نے سلیم شہزاد نے, انہوں نے جو ای میل لکھی اس میں انہوں نے ایک ایجنسی کا نام لیا اور ISI نے اس کی تردید کی ہے. مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے تردید کی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خود جنرل پاشا کو چاہیے کہ وہ اس کی تحقیقات کروائیں اور اس طرح کے واقعات ہونے نہیں چاہیے. اگر نہیں ہوا تو پھر بھی انہیں صحافیوں کے نمائندوں کو بلا کر اعتماد میں لینا چاہیے تاکہ یہ سلسلہ نہ ہو. اس طرح میں جنرل کیانی سے کہوں گا کہ جہاں بھی جو تشدد کے علاقے ہیں جہاں کنفلکٹ چل رہا ہے وہاں صحافیوں کے لیے سلامتی کا اور ان کی سیکیورٹی کا بندوبست ہونا چاہیے جیسے دنیا بھر میں ہوتا ہے. ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بحث نکل پڑی ہے کہ یہ اس پہ بارے بات ہی نہ کی جائے. اگر بات کریں گے تو پاکستان کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو جائے گا. سوال یہ ہے کہ سب سے بڑی انسانی سلامتی ہے اور ہم نے اگر وہ محفوظ نہیں ہے تو پھر کسی سلامتی کے کسی ادارے کا فائدہ پھر کیا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ سلامتی کے ادارے کسی بھی ریاست کے لیے بہت ضروری ہیں اور یہ ہمارے اپنے ادارے ہیں اور یہ قانون کی حکمرانی کے لیے ہیں اور قانون کے تحت چلتے ہیں. اور اس کے بارے میں اگر سوالات اٹھنے لگیں جیسے کہ میں خود سمجھتا ہوں کہ میری خود اپنی سیکیورٹی جو ہے, میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ میری اپنی خود سیکیورٹی جو ہے مشکوک ہے. مجھے یقین نہیں ہے کہ میری سلامتی میں سلامت رہوں گا یا نہیں رہوں گا, میں محفوظ رہوں گا یا نہیں رہوں گا. یہ بہت نازک حالات ہیں. اس واقعے نے بہت لوگوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے. میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ مجھے سینکڑوں صحافیوں نے مجھ سے بات کی ہے کہ اب ہم کیا کریں, ہم رپورٹ کریں نہ کریں, خبر دیں یا نہ دیں, سچ بولیں نہ بولیں. یہ کافی مشکل پیش آ گئی ہے. تو یہ اگر یہ سلسلہ چلا تو یہ اس ملک کے لیے اور ہمارے لیے, جمہوریت کے لیے اور ہمارے اداروں کے لیے اچھا نہیں ہے. تو میں کہوں گا کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ وزیر اعظم اس پہ خاموش بیٹھے ہیں اور جو ان کے وزیر داخلہ نے جو ایک جلوس جو صحافیوں کا نکلا تھا کچھ دن پہلے, اس میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ کمیشن بنایا جا رہا ہے. سپریم کورٹ کے جج کی سربراہی میں ایک کمیشن بننا چاہیے اور جو اس کی مکمل تحقیقات کرے اور وہ یہ بھی تجاویز دے کہ صحافیوں کی سلامتی کو کیسے یقینی بنایا جائے, ان کے لیے انشورنس کا بندوبست, ان کو یقینی بنانے کا. سر وہ تو ہم اعلانات تو سنتے ہیں لیکن اس میں تو کچھ نہیں ہوتا. امتیاز عالم صاحب, ہم مختلف قسم کے سٹیٹمنٹس بھی ڈیلی سنتے ہیں. ہارون صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ صدر وزیر اعظم کا ذکر کریں امتیاز عالم صاحب, وہ خاموش ہیں, ہماری جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان پہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں کہ یہاں کی اس کی طرف سے ایسا واقعہ ہو سکتا ہے, لیکن وہاں سے ایک پریس ریلیز بھی آ گئی. ہمارے صحافی اپنے ہی ملک میں لاوارث ہیں, آپ کو ایسے ہی لگ رہا ہے اس وقت؟ دیکھیں جی, لاوارث وہ ہوتا ہے جو کھڑا نہیں ہوتا, وہ لاوارث ہے. دو باتیں نہیں, لاوارث وہی ہوتا ہے جو کھڑا نہ ہو. اگر آپ خود کو لاوارث سمجھتے ہیں تو آپ لاوارث ہیں. جو لڑتا ہے, کھڑا ہوتا ہے, وہ بالکل لاوارث نہیں ہوتا. اسے دشواریاں ہو سکتی ہیں لیکن جو اپنی زندگی کے لیے اور اپنی عزت کے لیے اور اپنے حقوق کے لیے فائٹ کرتا ہے وہ لاوارث نہیں ہوتا. دیکھیں ایک بات انہوں نے بہت اہم کہی, جرنلسٹ اخبار نویسوں کو کمیٹی بنانی چاہیے. عمر چیمہ پہ آپ کو یاد ہوگا میں اصرار کرتا رہا کمیٹی بنائی جائے. ہم معلوم کرنے کی اپنی سی کوشش تو کریں نا, اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے اور اسٹیٹ اپنی ذمہ داری سے انحراف کرے تو اس کا احتساب ہونا چاہیے. دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ کیسی حکومت ہے. دیکھیے جی, جو بھی ذمہ دار ہے, ہو سکتا ہے ISI ذمہ دار ہو, جیسے انہوں نے امتیاز عالم صاحب نے کہا کہ یہ تو تفتیش سے معلوم ہوگا, بہت سے لوگوں کو شبہ ہے اس کا, وہ خط بھی موجود ہے جی, اس میں بھی موجود ہے. اس میں بطور انسٹیٹیوشن کیا ہے, کوئی انڈیویجول ہے جس نے جھک ماری ہے, جو بھی ذمہ دار ہے یہ تحقیق سے متعین ہوگا, اسے سزا ملنی چاہیے. اصول کیا ہے,
اصول یہ ہے گورننس کے معاملے میں یہ ہے کہ حکومت انیشیٹو لے. جتنا میں فوج کے مزاج کو سمجھتا ہوں تھوڑا بہت, مجھے پورا یقین ہے کہ اگر سپریم کورٹ سے یہ تحقیق کا اعلان کریں, وہ وزیر داخلہ صاحب اخبار نویسوں سے کہتے رہے کہ یہ ان لوگوں نے کیا, اشارے کرتے رہے اور واضح اشارے کرتے رہے, اور بھائی تم کس مرض کی دوا ہو, وہ اس کے سپریم کورٹ سے بالکل اس کی تفتیش ہونی چاہیے. ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کانسیپٹس فوج کے اور سیکورٹی اداروں کے غلط ہیں. یہ اخبار نویس جو ہے اس کا کام ہے, مجھ سے بڑی شکایت ہوتی ہے کہ بھئی میں تو آپ کو پتا ہے کہ بہت فوج کے معاملے میں سمجھتا ہوں کہ ملک کو اسے سپورٹ دینی چاہیے وار آن ٹیرر میں. مجھ سے شکایت ہوتی ہے خبر دے دی, ہر خبر دے دیتے ہیں. بھئی خبر نہ دوں تو اور میں کیا کروں, میں جھک ماروں, اور میرا کام کیا ہے, اور میرا کام چیزوں کو بیان کرنا ہے, آپ کا کام ہے چیزوں کو چھپانا. سلیم شہزاد کے معاملے میں یہ بات واضح ہے, وہ ایک منکسر مزاج, محب وطن, دیانتدار آدمی تھا جتنا ہم اسے جانتے ہیں. ایڈونچر وہ ضرور کرتا تھا, تو اخبار نویس کو ایڈونچر ہی کرنا ہوتا ہے. اب اس میں جو شبہ جہاں پیدا ہوا ہے وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں, اگر چاہیں تو میں بھی کرتا ہوں, نہیں تو بعد میں عرض کرتا ہوں کہ کہاں پرابلم پیدا ہوا ہے. دیکھیے وہ جو اس کے طالبان سے تعلقات ہے جو اخبار نویسی کے لیے تھے, جو وہ ایک بالکل جینوئن آدمی تھا, اس کے پاس جو انفارمیشن تھی اس پہ, اور جو یہ اس نے مجھے بات کہی کہ انہیں معلوم تھا, ان کے پاس انٹیلیجنس تھی, یہ غفلت کے مرتکب نہیں ہوئے, سنگین غفلت کے مرتکب ہوئے, معلوم تھی. وہاں آپ کو پتا ہے کہ نیوی اور فضائیہ میں کانفلکٹ تھا کہ وہ نگرانی کریں گے یا وہ نگرانی کریں گے, فضائیہ والے وڈرا کر گئے. یہ میں 100% انفارمیشن کی بنیاد پہ کر رہا ہوں, پکی انفارمیشن کی بنیاد پہ کر رہا ہوں. بڑی غفلت کی. اور اس کے بعد اگر ایسا ہوا ہے تو کس کی ذمہ داری ہے کہ تحقیق کرے؟ حکومت کی ذمہ داری ہے. اور فوج اگر مزاحمت کرتی ہے تو حکومت ہمیں بتائے کہ فوج کہہ رہی ہے کہ نہ تفتیش کریں. اچھا ایک آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں اخبار نویسوں کو کھڑا ہونا ہوگا. مسئلہ اخبار نویس کا ہے ہی نہیں, مسئلہ ہے مقتول کا, ایک قیمتی زندگی کا, وہ کوئی بھی ہو. مظلوم ہے, اور مسئلہ فوج کا نہیں ہے, مسئلہ ہے ظالم کا جس نے ظلم کیا, وہ چاہے کوئی ہو, اس کا محاسبہ ہونا چاہیے. اور معاشرے برباد ہو جاتے ہیں اگر ڈی موٹیویٹ اور مایوس کر دیے جائیں. اس بات کو لیڈرشپ سمجھے. اب بدقسمتی یہ ہے, ہم اپنے جو صحافتی برادری ہے, ہم سارے کلیگز جب مل رہے ہیں, سارے آپس میں بات کر رہے ہیں, تو سب ڈر رہے ہیں کہ آپ رپورٹ نہ کریں. ڈرنے سے کیا ہوگا, آسما میری بات سنو, آسما میری بات سنو, ڈر کے زندگی میں کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا. یعنی آپ کو کھڑے ہونا ہوگا. ڈریں کیوں؟ جو سلیم شہزاد اور ڈریں کیوں کو ہیروئن بیچتے ہیں, ڈریں انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں, ملک کی خدمت کرتے ہیں, کہ جائز کام کرتے ہیں. دیکھیے سارے معاشرے کو ڈی موٹیویٹ, ڈیمورلائز کر دینے سے زندگی باقی نہیں رہتی. خدا کی کتاب کہتی ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ, معاشرہ زندہ رہتا ہے جو بدلہ لے سکتا ہے, قصاص بدلہ نہیں, سزا دے سکتا ہے جتنا جرم ہو. اور اگر ہم نہیں کر سکتے تو پھر ہم زوال اور تباہی کی طرف جائیں گے. وہ تو تباہی کی طرف جائیں گے, لیکن جو کچھ ہوتا ہے پھر جو نتائج بھگتنے پڑتے ہیں وہ تو یہ وزیر داخلہ کس لیے پال رکھا ہے؟ سر وہ آپ ان کو اعلان کریں نا, یہ حکومت, یہ وزیر اعظم صدر کیا کر رہے ہیں؟ بے نظیر کے حوالے سے کچھ نہیں کر سکے, بے نظیر کے حوالے سے نہیں کر سکے تو اس سے خرابی ہوتی ہے نا بھائی. چلیں بابر ستار صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ آرٹیکل 19 تو یہ کہتا ہے کہ ہر انسان کو کہنے سننے کا, اپنی بات کرنے کا حق حاصل ہے. کیا یہ آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی نہیں ہوئی جو ایک بہت بڑا مرڈر ہو گیا سلیم شہزاد کا؟ بالکل خلاف ورزی ہے جی. آرٹیکل 19 فری سپیچ, رائٹ ٹو انفارمیشن, یہ دونوں بالکل اپ ہولڈ. اب 18ویں ترمیم کے بعد رائٹ ٹو انفارمیشن بھی انہوں نے ایکسپلیسٹلی ایڈ کر دیا ہے. ان دونوں کو اپ ہولڈ نہیں کیا جا رہا, اور جس طرح جو اسے ایکسرسائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اپنی جان کا نذرانہ بھی انہیں کئی دفعہ دینا پڑتا ہے, جس طرح یہاں پہ سلیم شہزاد کو دینا پڑا. جو ISI نے ریلیز کیا ہے اس کے ساتھ مجھے دو پرابلم ہیں. ابھی جی انہوں نے ذکر کر رہے تھے کہ ریلیز تھی. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ انویسٹیگیشن کیے بغیر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے؟ اگر ISI یہ بات کہتی کہ جی ہم چونکہ جس بندے کا قتل ہو گیا اس نے اپنی ای میل کے اندر آئیڈینٹیفائی کیا کہ مجھے ان لوگوں سے خطرہ ہے, تو آپ کہتے ہیں ہم اس کی انویسٹیگیشن کریں گے, ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کریں گے, اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ کون ذمہ دار ہے اس کا کون نہیں. آپ پہلے دن یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں, اور اگر کسی نے ہمارے پہ انگلی اٹھائی بغیر ثبوت کے تو ہم اس قانونی چارہ جوئی بھی کر سکتے ہیں. قانونی چارہ جوئی کریں. یہ بڑی مناسب بات ہوگی اگر انہوں نے قانونی چارہ جوئی کبھی کی. دیکھیے اسی طرح سے آپ کو رپورٹرز کو, جرنلسٹ کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے. کوئی غلط سٹوری دیتا ہے قانونی چارہ جوئی کریں, تاکہ وہ آ کے اسٹیبلش کریں کہ جی غلط اگر بات کہی ہے تو ٹھیک ہے, اس کے خلاف آپ ایکشن کریں, آپ لوگوں کو مار تو نہیں سکتے. سو پہلی بات یہ. دوسرا انہوں نے ایڈمٹ کیا اس کے اندر کہ ہمارا ایک انفارمیشن مینجمنٹ ونگ ہے, غالباً اس کی ملاقاتیں ہوتی رہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ اس ونگ کا کیا مینڈیٹ ہے؟
وہ کیا کرتا ہے. آپ کو بھی بلایا گیا جہاں مجھے یاد آپ نے جی میں نے اپنے آرٹیکل میں لکھا آپ کو بھی بلایا گیا. یہ 1 سال پرانی بات تھی اور میں تو رپورٹر نہیں ہوں, میں کوئی انفارمیشن میرے پاس نہیں ہوتی, کوئی سورسز نہیں ہے, آپ اخباریں پڑھتے ہیں اور اس کے بیسس پہ کالم لکھ دیتے ہیں, ایک انالیسس کرتے ہیں. تو انہوں نے مجھے تو بلا کے اتنی بات ہی کہی کہ آپ نے یہ بات لکھی ہے, یہ جی ایچ کیو میں لوگوں کو نہیں پسند آئی, اور گھنٹہ سوا گھنٹہ بات چیت ہوئی ان کے ساتھ. لیکن دیکھیے میرے پاس اس وقت جب مجھے بلایا گیا تو مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ میرے پاس اختیار ہے کہ میں نہ جاؤں, کیونکہ میں نے جب اپنے دوستوں سے جو کچھ فوج میں بھی ہیں ان سے مشورہ کیا, انہوں نے کہا اگر آپ نہیں جائیں گے تو یہ لگے گا کہ کچھ چھپا رہے ہیں, اگر چھپانے کی بات نہیں ہے تو چلے جائیں. پھر آپ جب چلے جائیں تو پھر یہ لگتا ہے کہ جی آئی ایس آئی سے کیوں ملتے ہیں جا کے. سو جب آپ کو اس لیول پہ آئی ایس آئی بلاتی ہے کسی, میرے خیال میں کسی کالمسٹ کو, اور بھی دوستوں کے ساتھ اس طرح کے ایکسپیرینسز ہوئے ہیں, تو ان کا یہ خیال نہیں ہوتا کہ ان کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ کہیں گے جی ہم نے آپ سے نہیں ملنا ہے, although آپ نہیں شاید وہ رابطہ رکھنا چاہتے. سو اس ونگ کا مینڈیٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ اگر وہ آپ کو یہ بات سمجھاتے ہیں کہ جی آپ نے یہ لکھا, ہمیں اس بات پہ اعتراض ہے, آپ پھر بھی کہیں جی میں پھر بھی لکھوں گا. اس ونگ کا مینڈیٹ کلیئر کون کرے گا؟ آپ میں, ہم میں اتنی ضرورت, قانون مینڈیٹ کلیئر کرے گا نا. دیکھیے بہت ہی غیر معمولی صورتحال ہے, اس میں یہ پرابلمز آتے ہیں کہ کسی اخبار نویس نے کیا کوئی ایسی حرکت کی ہے, فرض کیجئے یا لکھنے, فرض کیجئے ہمارے ایک پرابلم تو بہت سیریس ہے. پاکستان وہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں سیکورٹی کے ایشوز پہ اتنی بے دردی سے لکھا جاتا ہے کہ بعض اوقات ہے اسٹیٹ کا مفاد نظر انداز کر دیا جاتا ہے. چند آدمی ایسے, ظاہر ہے عام اخبار نویس تو ایسا نہیں کرتا, اس پہ بات تو ہو سکتی ہے, لیکن جو بھی بات ہوگی وہ قانون کے دائرے میں ہوگی. وہ بالکل قانون اور آئین کی ہم بات کرتے ہیں. آئین غیر معمولی حالات کو ڈیل کرنا بھی سکھاتا ہے. بالکل, آئین یہ نہیں سکھاتا کہ غیر انٹرسٹ ہے کیا, ہمیں کون سا. میری بات تو سن لو, غیر معمولی حالات میں بھی آئین ہی سے گورن ہوتا ہے, بلکہ زیادہ آئین سے گورن ہونا چاہیے. آئین میں گنجائش ہوتی ہے, غیر میں بات ہو سکتی ہے. اور جو انہوں نے کہا کہ بلایا جاتا ہے, میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں, سب بالکل غیر مبہم الفاظ میں, یہ بات جنرل پاشا صاحب اور کینی صاحب سمجھ لیں, نالائق لوگ ہیں, میں نے ان کو دیکھا ہے. نالائق لوگ ہیں. جنرل کینی نالائق نہیں, وہ جو ڈیل کرتے ہیں میڈیا کو, نالائق لوگ ہیں. میڈیا کے میکینکس ہی نہیں سمجھتے. جی امتیاز عالم صاحب, کبھی آپ کو بلایا گیا تو فوج کی کیا خاک مدد کریں گے اور ہماری بات کیا خاک سمجھیں گے. امتیاز عالم صاحب, آپ کو بھی کبھی بلایا گیا, آپ کی کبھی ایسی میٹنگ ہوئی؟ دیکھیے یہ اسٹیٹ سیکرٹ ہے, میں ان میں سے منکشف نہیں کروں گا. دیکھیے میں کہہ رہا ہوں, بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ قانون, جیسے یہ کہہ رہے ہیں ہمارے دوست ہارون صاحب, قانون کی حکمرانی تمام اداروں, تمام علاقوں, قانون کی عملداری سب جگہ ہوتی ہے. جو تشویشناک بات یہ ہے کہ ریاست جو کہ قانون کی عملداری کی علمبردار اور محافظ ہوتی ہے, وہ اگر خود قانون کی بیخ کنی اور قانون کو توڑنا شروع کر دے, اور وہ خود ہی, اگر میں اس واقعے کے حوالے سے بات نہیں کر رہا, بالعموم بات کر رہا ہوں, تو یہ بہت تشویشناک بات ہوتی ہے. اور عدالتیں اسی لیے ہوتی ہیں اور انسانی حقوق اسی لیے ہوتے ہیں کہ شہری ان کے پاس جا سکے, دیکھیے میرے حق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بہت سارا معاملہ ہوتا ہے دنیا بھر میں, سیکرٹ ایجنسیز ہوتی ہیں, وہ سیکرٹس رکھتی ہیں, خفیہ طریقے سے کام کرتی ہیں. یہ ریاستوں کے ساتھ ایک لازمی, اسے آپ کہنا چاہیے برائی ہے, جو کہ لازمی ہے, جس کے بغیر ریاست نہیں چل سکتی. اور یہ ہمارے اپنے ادارے ہیں. جو مجھے تشویش ہے وہ یہ ہے کہ مجھے یقین نہیں ہے, جیسے خاص طور پہ مہران کا جو واقعہ ہوا اور جس طرح اس کے حوالے سے شریف شہزاد کے معاملے پہ لوگ رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں. مجھے معلوم ہے کہ آج کل جن کا ذکر ہارون رشید صاحب جانتے ہیں ان لوگوں کو کافی, وہ آج کل جس پریشانی کا شکار ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ کتنا آسان کام تھا کہ نیول چیف کہتے کہ جی یہ بالکل ہم سے سیکیورٹی سکم ہوا ہے, لیپس ہوا ہے, اور ہم اس کی ہماری غلطی تھی, ہماری کمی تھی, اور ہم تحقیقات کریں گے, تو بات ختم ہو جاتی ہے اور لوگ, اور آپ تحقیقات لوگوں کے سامنے لے آتے. اب اسی طریقے سے اب میں ایک بات میری بات سن لیجئے, آپ میری بات سن رہی ہیں؟ جی جی بالکل بالکل بولیے سر. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی بھی ادارہ ہو, اس کے لیے اس کی کسی جگہ پہ اس کی اوور سائٹ ہونی چاہیے, اس کی کہیں سکروٹنی ہونی چاہیے. مجھے یاد ہے کہ ایک ادارہ ایسا, ایک کمیشن بنا تھا ایئر مارشل ذوالفقار کے تحت,
اور اس نے بڑی اچھی ریکمنڈیشن دی تھی. ہمارے پاس یہ حمود الرحمان کمیشن کی بھی ریکمنڈیشن موجود ہے. پارلیمنٹ کو دیکھنا چاہیے دفاعی بجٹ کے بارے میں بھی. پارلیمنٹ کو انٹیلیجنس ایجنسیز بشمول آئی بی اور سب جو آئی ایس آئی ان سب ایجنسیز کو اسکروٹنائز کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے. آپ اہم بات کہہ رہے ہیں, اسکروٹنائز کہہ رہے ہیں, دیکھنا چاہیے. پارلیمنٹ کا بھی آپ ذکر کریں, لیکن ہم پارلیمنٹ کی جو قراردادیں ہوتی ہیں جوائنٹ سیشن کی جو سامنے آتی ہیں ان کی جب دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں تو اس کی کوئی وقت نہیں رہتی. اسی پہ مزید ہم گفتگو کریں گے, کیا ہماری صحافتی برادری اس وقت تنہا ہے یا کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار ہے یا نہیں, اسی پہ گفتگو کریں گے لیکن مختصر سے بریک کے بعد. جی ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی ہے سید سلیم شہزاد کے قتل کے حوالے سے, اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال جو اس وقت صحافتی برادری میں ایک کشمکش کا شکار ہے کہ اگر وہ رپورٹ کریں گے, اگر سچ بولیں گے تو اس کی سزا کیا ہوگی. بابر ستار صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, جیسے ہم آرٹیکل 19 کا ذکر کر رہے تھے اور انسانی حقوق کی, بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی بھی ہوئی, کیا جو تحقیقات کا اگر ہم بار بار ذکر کرتے ہیں کہ تحقیقات ہوں گی, منظر عام پر آئیں گے, اس کا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مجھے کوئی امید نہیں ہے جی. اس کی 2-3 وجہ ہیں. دیکھیں, ایک انسٹیٹیوشن جب اتنا زیادہ پاورفل ہو تو کون سا, ہم جوڈیشل کمیشن بنائیں گے, کون سا جج اتنی کوشش کرے گا؟ وہ بھی ان پاور سٹرکچرز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ججز, انہیں بھی پروٹیکشن چاہیے تو وہ انہی اسٹیٹ ایجنسیز کی طرف دیکھتے ہیں. تو کون سینئر لوگوں کو بلا کے پوچھے گا کہ آپ کا کیا, کون سا قانون ہے اس کا جس کے نیچے انہوں نے ڈاکیومنٹیشن پوری کی ہوئی ہو, جس کے بیسس پہ آپ کہیں گے جی آپ کن لوگوں کی وائر ٹیپنگ کر رہے ہیں, کن کو آپ فالو کرتے ہیں, کیا اس سے آپ کو انفارمیشن ملی تھی, کیا آپ نے اس کی میٹنگ کے کیا نوٹس تھے, وہ ریکارڈ ہوئی تھی میٹنگ سلیم شہزاد کے ساتھ کا نہیں, اس کی کوئی ویڈیو تھی, وہ ویڈیو لا کے دکھائیں کہ کیا بات چیت ہوئی تھی تاکہ ہمیں پتہ چلے جو ای میل بھیجی وہ صحیح ہے. اس ڈیپتھ کی انویسٹیگیشن کون کرے گا, کون ہمت کرے گا اس چیز کی؟ وہ رحمان ملک صاحب کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کا اگر جج بنا دیں, وہ کمیشن بنا دیا جائے. آپ سپریم کورٹ کا اس میں اگر آپ ایک عام ماحول میں کسی سپریم کورٹ کے جج سے پوچھے تو کوئی نہیں کرنا چاہے گا یہ انویسٹیگیشن, کیونکہ ان لوگوں سے کون سوال پوچھے گا, اور وہ اپنے پیرل کے اوپر پوچھیں گے جو بھی سوال پوچھیں گے. سو جو بھی انویسٹیگیشن کی بات کرے گا, آپ کسی کو بھی تنہا کھڑا کر دیں, اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا یہ کام کرنا. جب تک ہمارے پاس ایک قانون نہیں آتا جس کے اندر آپ روٹ کریں, انٹیلیجنس ایجنسی کی ایک سٹیچوٹری مینڈیٹ ہونا چاہیے جس میں قانونی طور پہ انہیں اتھارٹی دی جائے. اور ٹھیک ہے انٹیلیجنس کا معاملہ ہے تو اس کے اندر ہڈن سٹرکچرز بنائے جا سکتے ہیں کہ انہیں کسی سے اجازت لینی پڑے کہ جی آسما کا ہم نے فون ٹیپ کرنا ہے تو کسی جج سے, کسی اور اتھارٹی سے آپ نے پرمیشن لینی ہے, آپ نے کوئی سرویلنس کرنی ہے, اور پھر وہ ریکارڈ ہوں وہ ساری باتیں, تاکہ کل کو اگر اس طرح کا واقعہ, ابھی یہ جو واقعہ ہے اس پہ کس چیز کی انویسٹیگیشن کریں گے, انویسٹیگیٹر کیا سوچے گا, کیا بات پوچھے گا جا کے, پولیس جس طرح تفتیش کرتی ہے کہ آئی ایس آئی کے اندر جا کے تفتیش کر سکیں گے؟ عمر چیمہ کا واقعہ ہوا, جوڈیشل کمیشن بنا, جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ عمر چیمہ کے ساتھ شیئر نہیں کی گئی. بالکل ان کو نہیں, جوائنٹ انویسٹیگیشن کمیٹی جو تھی اس کی فائنڈنگز عمر چیمہ کو نہیں پتا, اور آج بھی وہ تقریباً ہاؤس اریسٹ کے اندر ہیں, ابھی بھی وہ کبھی کبھی انہیں لوگ فالو کرتے ہیں. تو یہ تو واقعہ ہو چکا ہے. اس وقت بھی یہ خیال تھا کہ شاید لوگ جاگ جائیں, شاید کوئی چینجز آئیں, لیکن نہیں آئی. سر عمر چیمہ کے کیس کے حوالے میں بالکل بڑے احترام کے ساتھ, بڑا مجھے اکرام ہے, میری بات سنیں, بڑا مجھے اکرام ہے ان کا, بابر ستار صاحب کا, بڑے ادب کے ساتھ میں ڈس ایگری کرتا ہوں. ان کے بنیادی تھیسس صحیح, زندگی جو ہے وہ اسٹرگل سے بہتر ہوتی ہے. کوئی یہاں پہ ہٹلر کی فوج نے قبضہ نہیں کر لیا ہے. ہم ان جنرلز کو جانتے ہیں, ان انسٹیٹیوشن سے واقف ہیں. جتنے لوگ طاقتور ہوتے ہیں اتنی ہی ان کی کمزوریاں بھی ہوتی ہیں, اور یہ وہ جنرل نہیں ہیں, اور یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن پہ پریشر نہ ڈالا جا سکتا اور جن سے بات نہ منوائی جا سکتی ہو اگر سلیقے سے کام کیا جائے. آپ یہ بات منوا سکتے ہیں جنرل کیانی یا جنرل پاشا؟ نہیں بھائی, کمیونٹی, میں کون ہوں, میری بات سنیں. ایک پراپر سٹرگل کے ساتھ صحیح خطوط پر میں ہمیشہ دہراتا رہتا ہوں, جو چیز زندہ رہتی ہے وہ دلیل سے زندہ رہتی ہے. قرآن کہتا ہے جو مرتی ہے وہ دلیل سے مرتی ہے. اگر ہم پراپر سٹرگل کر سکتے ہیں, زیادہ دیر لگ سکتی ہے, کوشش زیادہ کرنی پڑ سکتی ہے. عمر چیمہ پہ ہم نے کیا کیا, یہ ٹھیک ہے کمیونٹی نے اس کا درد محسوس کیا, یہ درست ہے, لوگوں کو تکلیف پہنچی, احساس ضرور تھا. چیزوں کو فالو اپ کرنا ہوتا ہے. درخت لگا کے آپ چھوڑ دیں, کہیں کہ جنگل اگائے گا, اس کو پانی نہ دیں, اس کی کوئی دیکھ بھال نہ کریں, کھاد نہ ڈالیں, ہر چیز کی ایک پراپر سٹرگل ہوتی ہے. اور یہ بہت بڑا اہم ادارہ ہے ذرائع ابلاغ کا, یہ قوم کی رہنمائی اور اس کو صحیح صورتحال سے آگاہ رکھنا اس کی ذمہ داری ہے. ہماری اہمیت ہو یا نہ, اس کام کی بہت اہمیت ہے, ہمیں اس کو ریئلائز کرنا چاہیے. بالکل منوایا جا سکتا ہے کوشش سے, یہ کسی نہ کسی پلیٹ فارم پہ اس کو جا کے ڈسکشن کر کے کوئی کمیٹی بنے اور سٹرگل, بات سنو, اور سٹرگل کا لائحہ عمل بنے.
اسٹرگل کا ٹھیک لایا عمل بنانا سب سے اہم ہوتا ہے. اور مایوس ہو کبھی کبھی کوئی چیزیں ٹھیک ہوئی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں میں شاید مایوسی پھیلانے کی باتیں کر رہی ہوں. امتیاز عالم صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا ہماری صحافتی برادری کی بھی کمزوری ہے کہ ہم ایک کیس ہوتا ہے حیات اللہ کا ہوتا ہے اس کو پھر فالو نہیں کیا جاتا, موسیٰ خان خیل کا ہو, ولی خان بابر کا ہو, عمر چیمہ اور پھر سید سلیم شہزاد جو اسلام آباد کے اتنے پوش ایریا سے ان کو اٹھا لیا جاتا ہے اور ان کو مار دیا جاتا ہے, کیا ہماری بھی کمزوری ہے کہ ہم ان چیزوں کو فالو اپ نہیں کر پاتے؟ میرا خیال ہے کہ ہماری انتظامی اور تنظیمی کمزوری ہے اور اس کے لیے ادارے اچھے مضبوط ہونے چاہیے. اور ہم سوچ رہے ہیں کہ مختلف صحافی تنظیمیں اور سول سوسائٹی کے لوگ اور سینئر ایڈیٹرز مل کر ایک کمیشن بنائیں پاکستان میں, میڈیا کمیشن, جو ان معاملات کو جائزہ لے. دوسری بات, مجھے ہارون صاحب کی بات سے مکمل اتفاق ہے کہ ہمیں نیہلزم کا شکار نہیں ہونا چاہیے, اور یہ چیزیں جو ہیں, جو ادارے ہیں ان کی جو لاقانونیت ہے, ریاست کی جو کمزوریاں ہیں, اداروں کی جو کمزوریاں ہیں, ہماری اپنی کمزوریاں جو ہیں وہ بھی بہت ہیں, انہیں دور کرنے کا طریقہ ایک پروسیس ہی ہو سکتا ہے. اب کمیشن ظاہر ہے جو جیسے بابر ستار صاحب نے کہا ہے کہ وہ کیا کرے گا, کس طرح کرے گا, مجھے خود شک ہے کہ کوئی ہم جان سکیں گے اس کے حقائق. اگر دہشت گردوں نے مروایا ہے بھائی, دہشت گردوں تک ہم کیسے پہنچیں گے؟ اگر کسی خفیہ ادارے نے کیا ہے تو وہ کیسے, ان سے کیسے بات گلوائی جا سکے گی, مجھے مشکل نظر آتا ہے. لیکن آخر اس کا کہیں آغاز تو کرنا چاہیے اور ایسا کمیشن بننا چاہیے. وہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ آخر جیسے یہ وہ نہ صحیح ہم مان لیتے ہیں ISI کی جو جیسے بابر ستار نے کہا ہے اس کی تفتیش وہ کر کے تفتیش ہونی چاہیے کہ ان کی جو انہوں نے تردید کی ہے اسے ماننے کے تیار ہیں, لیکن تفتیش تو اس کی ہو کہ واقعی ایسا ہے. تو اس سے کم از کم یہ تو ہوگا کہ یہ پتہ لگے گا کہ ان کا مینڈیٹ کیا ہے, یہ کہاں تک جا سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں, کیا نہیں کر سکتے ہیں. یہ اب تو مسئلہ جیسے یہ لائسنس انہوں نے جاری کرنا ہے, اب یہ بہت زیادہ میڈیا میں ان کا عمل دخل بڑھ گیا ہے. یہ آخر پتہ تو لگے کہ اس کی قانونی حیثیت کیا ہے اور یہ اخلاقی حیثیت کیا ہے. اور میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مدد کرنا چاہتے ہیں, مشکل حالات ہیں ملک کے, ہم فوج کی مدد کرنا چاہتے ہیں, ISI کی مدد بھی کرنا چاہتے ہیں. ہمارا ملک مشکل میں ہے, یہ ہمارے اپنے ادارے, ہم ان پہ غلط اچھالنا نہیں چاہتے. خدارہ اس بات کو سمجھیں, آپ ہماری بات کو سمجھیں کہ اس ملک کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے معاملات ٹھیک کیے جائیں, اپنا گھر ٹھیک کیا جائے. گھر میں بھیدی گھس گئے ہیں, چور گھس گئے ہیں, انہیں ان کے صفائی کی ضرورت ہے. بالکل آپ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں کہ گھر کو ٹھیک کرنا ہے اور جو چور یہاں پہ گھس گئے ہیں ان کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, لیکن پھر جو معصوم جانے جا رہی ہیں ان کے حوالے سے بھی اس کا بھی ازالہ ہونا چاہیے کہ آئندہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں. اسی پہ مزید ہم گفتگو کریں گے لیکن مختصر سے بریک کے بعد. جی ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی ہے سید سلیم شہزاد کے حوالے سے. ایک ٹیسٹ کیس ہمارے پاس پہلے بھی آیا ہے ڈینیل پرل کا, جس کا ہم نے شروع میں بھی حوالہ دیا 2002 میں, اور پرویز مشرف نے اپنی کتاب میں لکھا بھی تھا اس کے واضح طور پہ کیسے تفتیش ہوئی, کیا حقائق تھے اور کیا پوری سٹوری تھی اور کس طریقے سے منظر عام پر آئی. لیکن ہمارا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے بھی پاکستانی صحافی اس قابل ہیں. بابر ستار, میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ان کی بھی انویسٹیگیشنز کبھی اس طرح سے آئیں اور ہمارے حکمران ان کے بارے میں بھی اپنی کتابوں میں لکھیں, کیونکہ ان کا ایک قتل ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ بیہائنڈ دا اسکرین چلے جاتے ہیں. دیکھیں جی, رائٹ ٹو لائف سے زیادہ کیا ضروری چیز ہو سکتی ہے؟ اگر ایک سٹیٹ آپ کی زندگی نہیں پروٹیکٹ کر سکتی اور ایک عام بندے کو یہ خوف ہے کہ شاید میری لائف کو تھریٹ کسی سٹیٹ ایجنسی سے ہو, تو اس سے زیادہ مشکل تو کسی سٹیزن کے لیے نہیں کریٹ ہو سکتی. اگر آج مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز, ہماری سیکیورٹی ایجنسیز مجھے پروٹیکٹ نہیں کریں گی اور اگر وہ مجھے روکیں تو میں بھاگنے کی کوشش کروں وہاں سے کہ پتہ نہیں ہے کس مقصد سے مجھے روک رہے ہیں, تو اس سے بڑا المیہ تو نہیں ہو سکتا. سو اگر اس طرح کے لوگ موجود ہیں یا اس طرح کی پالیسیز پرسو کی گئی ہیں جس میں کوئی بھی نیشنل انٹرسٹ کا انہوں نے ڈیفینیشن بنائی ہو, لیکن جس طرح سے اس نیشنل انٹرسٹ کو وہ پرسو کر رہے ہیں وہ اس طرح کے سسپیشنز کریٹ کرتا ہے, اور وہ ایکچولی وہ کون سی لائن ہے, وہ کیا ریڈ لائن ہے جس سے کراس نہیں کرتی ہیں ایجنسیز. آپ کسی کو سمجھاتے ہیں بلا کے کہ جی یہ دیکھیں یہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے, اگر وہ نہیں سمجھتا تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ کہ آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں, بولنے دیتے ہیں, اس کا رائٹ ٹو ایکسپریس ہم سیلف آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, یا پھر آپ اسے تھریٹن کرتے ہیں, انٹیمیڈیٹ کرتے ہیں. اگر وہ اس سے بھی نہیں باز آتا تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اسے رف اپ کرتے ہیں. ہم یوز کرتے ہیں اس ٹرم کو کہ جی رف اپ کیا اسے بلا کے. اس کیس میں بھی خیال تھا کہ رف اپ کر کے چھوڑ دیں گے,
لیکن ایک ٹریجڈی ہو گئی, نہیں چھوڑا. کئی لوگوں کا خیال ہے کہ شاید غلطی سے, انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ بیمار تھا, اس کی حالت کیا تھی, اس وجہ سے بیمار نہیں, زخمی تھا. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کون ڈیفائن کرے گا ان لائنز کو کہ یہ وہ لائن ہے. اس میں آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے ویو پوائنٹ کو سینسر کر سکیں. اگر میرا ایک ویو پوائنٹ ہے صحیح غلط, ہم اس کے اوپر بحث کر سکتے ہیں. میں ایک آرگیومنٹ دیتا ہوں, آپ دوسرا آرگیومنٹ دے دیجئے. اگر میں غلط سٹوری کرتا ہوں تو آپ مجھے, لیکن جب یہ کہا جاتا ہے یہ اسٹیٹ انٹرسٹ کے خلاف آپ نے بات کی, لیکن آسما کون ڈیفائن کرے گا؟ یہی میں نے آپ سے سر پوچھا تھا نا, اسٹیٹ انٹرسٹ ہمیں کون بتائے گا کہ اسٹیٹ انٹرسٹ ہے کیا؟ بات مکمل کر لیں. جی میرے خیال میں مارکیٹ پلیس آف آئیڈیاز کی ضرورت ہے, اور یہی وہ آئیڈیا ہے جس کے اوپر آپ کی ایک فری پریس, فری میڈیا کنسٹرکٹ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک آرگیومنٹ دیا, انہوں نے ایک آرگیومنٹ دیا, ایک میں نے دیا, اور پھر لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں کہ انہیں کون سا برداشت کا حوصلہ ہونا چاہیے. اس کے لیے وہ ٹالرنس کی وہ لیول آپ کو چاہیے, اس کے لیے وہ ٹالرنس چاہیے. اور اگر آپ کو ایک سینس آف رائچسنس ایسی ہو کہ جی اگر میری بات نہیں, یہ اگر کوئی اور بات کر رہے ہیں تو ان کی بات ہی غلط ہے اور انہیں وہ بات کرنے کا ہی حق نہیں ہے, تو پھر یہ انٹالرنس, یہی انٹالرنس ہمیں ریلیجس ایکسٹریمسٹ میں نظر آتی ہے کہ ان کے خلاف آپ بات کریں تو وہ وائلنٹلی ری ایکٹ کرتے ہیں. انڈر لائن بات رول آف لا ہے. دیکھیں اگر میرا اور آپ کا اختلاف ہے تو وہ 2 فٹ دور تک رہنا چاہیے. اس میں اگر لڑائی مار کٹائی شروع ہو جائے گی تو پھر باقی چیزیں بعد میں رہ جاتی. میں نے سر ڈینیل پرل کی بات کی, اس پہ تحقیقاتی کمیٹی بھی بن گئی, انویسٹیگیشنز ہوئی, رپورٹ آئی, منظر عام پہ آئی, کیونکہ امریکنز کا پریشر تھا. پاکستانی قانون پاکستانیوں کے لیے یا امریکیوں کے لیے زیادہ وہ طاقتور ہے. ایک بنیادی مفروضے سے مہربانی کر کے نکل جائیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, یا ہمارا واسطہ ایسے بے حس لوگوں سے ہے جو کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے. اس مفروضے سے نکل جائیں. جتنے پاکستان کے آرمی چیف ہیں, جتنے میں نے پاکستان کی تاریخ پڑھی ہے, جنرل کاکڑ کے سوا جنرل کینی واحد آدمی ہیں جو ایک حساس آدمی ہیں جن سے دلیل سے بات منوائی جا سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک انسانی زندگی کا سوال, اور ایک زندگی کا نہیں, زندگی کی تکریم کا سوال ہے. کیا ہم کوئی ناجائز مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم جھجک کا شکار ہوں؟ دیکھیے اقبال نے کہا تھا کہ طوفان کو صرف طوفان روکتا ہے. جب آپ پریشر بلڈ کر دیں گے تو بات ماننی ہی پڑے گی, اور بات سچی ہے. یعنی ہم کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ دوسری گزارش یہ ہے کہ ایک خاص سچویشن ہے, لارجر پکچر میں دیکھیے. بہت بڑا ہنگامہ ہو گیا ہے, زندگیاں خطرے میں ہیں, اور ایکسٹریمسٹ صرف ریلیجس نہیں ہیں. کراچی میں وہ کنپٹی پہ رکھتے ہیں پستول یا دیتے ہیں پیسے, یو نو دم, اور لوگ ہیں بہت سارے. میڈیا کی ساری مل کے بھی جرت نہیں ہے کہ ان پہ تنقید کرے. ISI پہ تو ہم تنقید کر رہے ہیں نا, اور وہ سنیں گے بھی اور انشاءاللہ مانیں گے بھی. اگر ہم جائز بات کریں اور پریشر بھی بلڈ کر دیں. دیکھیں میری بات سنیں, کیا ہے کہ قوم ساری گھبرائی ہوئی ہے. گھبرانے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. اخبار نویسوں میں ایسے لوگ, میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, 0.0001% ہو گئے, بہت ہی تھوڑے, جو غیر ملکیوں کے لیے کام کرتے ہیں. عظیم تعداد ہمیشہ محب وطن ہوتی ہے. نظریات کا اختلاف کوئی اختلاف نہیں ہے. کوئی آدمی جو مرضی نظریات رکھے, ساری باتیں آپ کی بجا. دیکھیے نا, میری بات سن لیں, فوجی بھی مس کنسپشن کا شکار ہیں, زوم کا شکار ہیں. فوجیوں میں بھی ایسے لوگ ہیں, ان کے پرسیپشنز غلط ہیں. ہمارا فرض ہے کہ ان پرسیپشنز کو درست کریں, اپنے بھی درست کریں, ان کے بھی درست کریں, اور جو انصاف کی اور قانون کی بات ہے ان پہ انسسٹ کریں. یہ کیسے فرض کر لیا جاتا ہے کہ یہ ہوگا نہیں؟ اگر ہم صحیح خطوط پہ کوشش کریں گے, تاخیر سے ہو سکتا ہے, لیکن آپ پر امید ہے کہ ایسا ہوگا. نہیں ہونا چاہیے اگر ہم کوشش کریں. اگر ہم بھول جائیں, ایک آدمی قتل ہو گیا, دوسرا ہو گیا, ہم اس کو بھول گئے. اجی سپریم کورٹ کے یہ اپنا بابر ستار صاحب زیادہ جانتے ہیں مجھ سے سپریم کورٹ کو, یہ کہتے ہیں جی کچھ نہیں کر سکتے, اور باہر اگر پریشر ہو, ان کو پتا ہے عدالتوں کو کرنا پڑتا ہے. بالکل سر, اور میں جانتا ہوں کہ کتنی چیزیں ہیں جس میں عدالت ایسے کام کر رہی ہے کہ وہ بلا بھی رہی ہے, فوج شاید نہیں چاہتی. امتیاز عالم صاحب, میں نے ایک ہی سوال کیا تھا, پاکستانی صحافی کا جو خون ہے کیا وہ زیادہ قیمتی نہیں ہے جو انٹرنیشنل ہمارے جو جرنلسٹ یہاں پہ آتے ہیں؟ ڈینیل پرل کی میں بار بار بات کر رہی ہوں, اس پہ ہم نے پریشر برداشت کر لیا, کمیٹیز بن گئی, سب کچھ ہو گیا, ہمارے اپنے صحافیوں کے لیے کیوں کچھ نہیں کیا جاتا؟ پھر وہ لاوارث تو ہوئے نا. یقیناً ہم لاوارث نہیں ہیں, ہم میں ہمت ہے. ہم نے دیکھے ہیں, بڑے عامر دیکھے ہیں, بڑے بڑے ترم خان فیلڈ مارشل سے لے کر جرنیل دیکھے ہیں. ہم ڈرنے ورنے والے نہیں ہیں, ہمیں ڈرایا نہ جائے, نہ ہمیں فون کر کے بتایا جائے ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں. اور ہمیں پتہ ہے, ہمیں بتایا تو آپ بتائیں تو صحیح, قومی سلامتی کی پالیسی کیا ہے اور دہشت گردی کے خلاف حکمت عملی کیا ہے. ہم ضابطہ اخلاق مرتب کرنے کے تیار ہیں. آپ لائن کھینچ دیں کہ اس سے قومی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی, لیکن یہ جو احمق بیٹھے ہوئے ہیں بہت جگہوں پہ, اور کافی احمق ہیں ہمارے ملک میں,
ان کی کمی نہیں ہے. ان کے ہاتھ میں ملک کی باغ ڈور نہیں دی جا سکتی. ہر سلامتی خاص طور پہ بہت اہم ہے. میں اس لیے کہوں گا کہ مجھے بہت ڈر ہے کہ بعض لوگ خود ایسے ہیں کہ جو عوام میں یہ جو شک و شبہات پیدا ہوئے ہیں اور مایوسی پیدا ہوئی اسے بڑھا رہے ہیں, اور اسے روکنے کی ضرورت ہے. وہ تبھی رکے گا کہ آپ خود عقل کے ناخن لیں. ہم یقیناً اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے تیار ہیں. ہم انوائٹ کریں گے سی پی جے کو, ہم انوائٹ کریں گے انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کو, ہم انوائٹ کریں گے رپورٹرز سین فرنٹیئرز کو, ہم یو این کے پاس بھی جائیں گے. میں بتا رہا ہوں آپ کو, ہم یہ بھی کہیں گے کہ پاکستان کے بہت سارے امداد کو لنک کر دیا جائے صحافیوں کی سلامتی کے ساتھ. ہم یہ مجبور ہیں کہ ہمیں اپنی سلامتی بھی عزیز ہے, اپنے ملک کی سلامتی بھی عزیز ہے, اور دونوں علیحدہ نہیں ہیں. اور ہم اپنی سلامتی کے پاکستان کی سلامتی کے بہت چاہنے ماننے والے ہیں. ہمارے اس ملک کے علاوہ کہیں ٹھکانہ نہیں ہے. لوگوں کے پاس بہت ٹھکانے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ ان کے پاس کہاں کہاں ٹھکانے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک محفوظ رہے, ہمارے ادارے مضبوط ہوں, مستحکم ہوں, اور قابل فخر ہوں, ہم ان پہ فخر کر سکتے ہوں. ہم اپنے شہیدوں کو سلام کرتے ہیں جو دہشت گردی کے خلاف جنگ کر رہے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ اس دہشت گردی کی جنگ کے خلاف میں وہ ہم سب کو شامل کریں. ہم ان سب کے ساتھ شامل ہونے کے تیار ہیں اپنی افواج کے ساتھ. لیکن یہ جو کیا جا رہا ہے ٹیلی فون آ رہے ہیں, سچ لکھا جاتا ہے, مجھے میں بتا رہا ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں اس طرح کے سنگین نتائج اللہ نہ کرے کہ کسی اور کو بھی بھگتنے پڑے. بہت بہت شکریہ امتیاز عالم صاحب, ہارون رشید صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ, بابر ستار آپ کو بہت بہت شکریہ. بات ہوئی سید سلیم شہزاد کے قتل کے حوالے سے, اور کیا صحافتی برادری ہماری لاوارث ہے یا نہیں, لیکن کہا یہی جا رہا ہے کہ ہم سب کو متحد ہونا ہوگا اور پاکستان کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا. لیکن اس سلسلے میں اگر صحافتی برادری کو جب تک تحفظ حاصل نہیں ہوگا تو لگتا نہیں کہ وہ اپنی جو کام ہے اس کو صحیح طریقے سے آگے پیش کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ان سیشن سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.